لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حصر محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكر فضائلهم وقاسمي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے حرم ائمہ اطہار اور مدافعین حرم ائمہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام کی کامیابی و کامرانی کے لیے کفر جہانی کی دشمنان دین کی منافقین و خوارج کی نیست و نابودی کے لیے تاجیل ظہور امام زمان کے لیے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے عزاداران سید الشہداء پوری دنیا میں عزاداری سید الشہداء کو جس عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں ان کی اس عزاداری کی قبولیت کے لیے اور جن دوستوں نے احباب کی جو مشکلات ہیں مریضوں کی شفایابی کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین محترم
کرام، عزاداران سید الشہداء، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت۔ موضوع گفتگو شیعہ اور تشیع کے عنوان سے، بلکہ گزارشات میں یہ عرض کیا کہ تشیع کی بنیاد اور اساس اہل بیت اطہار کی ولایت و امامت پر ہے، اور شیعہ یعنی جو اسی اعتقاد تشیع کو قبول کرتا ہے۔ ابھی گفتگو کا ایک مرحلہ جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا جا رہا ہے، اس میں ابھی کچھ پہلو جو انشاءاللہ آئندہ روز میں گزارش کروں گا کہ خود تشیع کے اعتقادات اور عقائد کیا ہیں۔ ابھی آج کی گفتگو اس عنوان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ گفتگو کے وہ پہلو کل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے، انہی کی وضاحت۔ میں نے کل عرض کیا کہ حدیث ثقلین جو صحاح ستہ میں موجود ہے، صحیحین میں سے صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، سرکار دو عالم نے اس حدیث مبارکہ میں امت کو گمراہی سے بچنے کے لیے جن دو عظیم القدر، گراں قدر، وزنی اور اپنے پاس سب سے برتر چیزوں سے تمسک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ قرآن اور اہل بیت، اور گمراہی سے بچنے کو منحصر کر دیا ہے انہی دو گراں قدر اور عظیم المرتبت ہستیوں میں، ایک کتاب خدا میں اور دوسرا اہل بیت۔ آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم نے دو چیزوں کو چھوڑا، امت میں یہ دو گراں قدر چیزوں میں سے خصوصاً قرآن مجید کی عظمت و مرتبہ و مقام اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور تمام مسلمانان عالم قرآن مجید فرقان حمید کی عزت و عظمت کو قبول کرتے ہیں، تو یہ حدیث ہمیں خود متوجہ کر رہی ہے کہ جو مقام و مرتبہ سرکار دو عالم کی نظر میں کتاب خدا کا ہے، وہی مرتبہ ان کا بھی ہے جنہیں قرآن کے مساوی چھوڑا۔ قرآن مجید فرقان حمید خود اپنے مزاج میں بھی، اپنی آیات میں بھی ہمیں جو حکم دے رہا ہے کہ ہم فہم قرآن کے لیے، ہدایت قرآنی کے لیے کن کی طرف رجوع کریں۔ خود سرکار دو عالم کی حدیث کی تائید آیات قرآنی سے بھی ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم نے اہل بیت کو امت میں چھوڑا تو اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا، پر اپنی رشتہ داری اور اس جہت کو مد نظر رکھ کے نہیں چھوڑا۔ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں متعدد مجالس میں کہ اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ اگر عند اللہ نہ ہوتا، اگر خدا کی نظر میں نہ ہوتا، تو سید الانبیاء کبھی انہیں اپنے بعد امت میں گمراہی سے بچانے کا ذریعہ قرار نہ دیتے۔ لہذا ان کا تعلق، ان کا رشتہ، ان کا رابطہ صرف سرکار دو عالم سے نہیں ہے، بلکہ سرکار سے پہلے ان کا مقام و مرتبہ عند اللہ محفوظ ہے، اور خداوند متعال کی نظر میں یہ وہی مقامات اور مراتب رکھتے ہیں جو اللہ کے پیچھے نظر ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں عرض کروں کہ اگر سرکار سے پہلے ان کی نسبت خداوند متعال سے ثابت نہ ہوتی تو سرکار دو عالم کبھی اپنے بعد ان ہستیوں کو مساوی قرآن قرار دے کر نہ چھوڑ دے۔ اب یہ ہے ہمارا دعویٰ
فی الطہارہ، کہتے ہیں جو مقام طہارت رسول کا ہے وہی آل رسول کا ہے۔ جو مقام طہارت عند اللہ، اللہ کے نزدیک رسالت ماں کا ہے وہی مقام طہارت آل رسول کا ہے۔ اب یہ دعویٰ، اس پہ دلیل، یہ بزرگان اس بات سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ آیت تطہیر کا جو شان نزول لکھا گیا، اس شان نزول میں 55 شامل ہیں، اور ان 55 میں ایک رسول شامل ہے۔ اور خدا نے جب انما یرید اللہ لیذھب عنکم کہا تو یہ قوم میں جیسے بطول شامل ہیں ویسے رسول شامل ہیں۔ شریف فریضہ یا محبت سید الشہداء میں آ رہی ہیں تو ممکن ہے اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہوں۔ اب میں وہ جملہ تو نہیں کہوں گا کہ 10 دن کے شیعہ ہیں، میں حسن ظن رکھوں گا کہ وہ سارے سال کے شیعہ بن جائیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ بھی آتے ہیں، اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ یہ باتیں ان تک بھی پہنچے۔ ممکن ہے 11 محرم کے بعد نہ آنا ہو، لیکن یہ دلیل کے طور پہ ان کے پاس باقی رہے۔ اور دوسرا، میں یہ بات علم کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، یعنی مجھے بتایا گیا معلومات کی بنیاد پہ۔ ہمارے اہل سنت برادران بھی تشریف لا رہے ہیں، ہم یہ
چاندنی چوک میں بھی پرسوں کہا کہ یہاں آنے والا نہ شیعہ ہے نہ سنی، حسینی ہے. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں تعصب کی بنیاد پہ نہیں، میں اہل سنت سے کہتا ہوں آپ کا دل نہیں چاہتا تو شیعہ نہ بنو لیکن حسینی بنو. میری بات پہنچی ہے؟ حسینی سنی بنے، کیونکہ آج کچھ یزیدی بھی سنی کہلا رہے ہیں. میری بات نہیں پہنچی ہے؟ بھئی جو یزید کو رحمت اللہ کہے اس کا سنت سے کیا تعلق ہے؟ ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے یہ بات جو عرض کر رہا ہوں، سرکار نے اس آیا کے نزول کا اہتمام کیا ہے، آیت تطہیر کے نزول کا اہتمام کیا ہے، اور اس آیت کے الفاظ علماء نے خود نقل کیے اور یہ شان نزول نقل کر دیا. جب یہ روایات جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، حدیث قصہ کے وہ روایات قصہ کے حوالے سے وہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، تو اس کے بعد پھر اس پر گفتگو کا کیا فائدہ. لیکن سنیں، پھر بھی انما یہ کلمہ حصر ہے، محصور کر رہے ہیں، محدود کر رہے ہیں. یعنی کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں یہ خاص کے لیے، عام نہیں. اللہ نے کہا یہ جن کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے. بھئی جب یہ اللہ کی نظر میں خاص ہیں تو امت کی نظر میں عام کیسے؟ میری بات توجہ فرما رہے ہیں. اللہ کی نظر میں یہ خاص ہے. اگر خاص نہ ہوتے تو پیغمبر چادر میں انہیں کیوں لاتے؟ تو بتایا چادر میں آنے والے خاص ہیں، باہر رہ جانے والے عام ہیں. کہا اگر کسی کا کسی سے موازنہ کرنا تو باہر رہ جانے والوں کا کرنا، چادر میں آنے والوں کو کسی کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ ان کا موازنہ نہ کرنا. چادر میں آئے ہیں. اور وہ آیت اللہ جو آتی ہے آپ لکھتے کیا خوبصورت جملے فرماتے ہیں سرکار خداوند متعال نے فرمایا لیُذْهِبَ عَنْکُمْ الرِّجْسَ، تم سے ہر قسم کا رجس دور اذہاب رجس دور رکھا. فرماتے ہیں آل محمد سے اللہ نے نجاست کو رفع نہیں کیا، دفع کیا. دو لفظ ہیں، دونوں کا معنی کرتا ہوں. رے فے عین رفع، دال فے عین دفع، ان دونوں کے معنی الگ الگ ہیں. رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، کوئی شے ہو اٹھائی جائے. دفع کا معنی اٹھانا نہیں، دفع کا معنی ہے کہ وہ شے قریب ہی نہیں آتی. اب میں اکثر وہ مثال دیا کرتا ہوں، اگر بارش ہو تو ایک ہی بارش ہے، وہ ایک ہی بارش رہی ہے لیکن رد عمل الگ ہوں گے دونوں. مثلا وہ جو صحن ہے پیچھے جہاں چھت نہیں، وہاں بارش ہوگی تو پانی زمین پہ گرے گا، اور وہی بارش یہاں بھی ہو رہی ہے، یہاں بھی اندر پانی آئے گا نہیں نا. بارش تو ایک ہے، رد عمل دو ہے. کیوں ہے؟ وہ پانی جو وہاں صحن میں آ گیا، آپ نے اس پانی کو بارش ختم ہونے کے بعد اٹھایا تو وہ رفع کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. لیکن وہی بارش یہاں بھی ہوئی لیکن پانی اندر ہی نہیں آیا. تو کیوں نہیں آیا؟ تھا تو ایک ہی پانی، یہاں کیوں نہیں آیا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا یہ چھت کی وجہ سے. تو چھت نے اندر آنے ہی نہیں دیا. وہ رفع کر رہے ہو اور یہ دفع ہے، یہ پانی اندر ہی نہیں آ رہا. اللہ نے کہا یہ ہے طہارت، عصمت کی طہارت یہ ہے. اللہ نے کہا میں نے ان سے نجاست کو رفع نہیں کیا، میں نے طہارت کا ایسا حصار کھینچ دیا ہے کہ نجاست خود بخود دفع ہو رہی ہے، دفع ہو رہی ہے، ان سے دفع ہو رہی. اب یہ مقام طہارت میں اہل بیت کو انفرادیت ہے، کوئی اس میں شامل نہیں. ان کے علاوہ کوئی ہے تو روایات سے ثابت کرے. وہ آیات کا سہارا آپ لے رہے ہیں تو اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد قبل و بعد سے اس کا تعلق بھی ثابت نہیں ہوتا. اب وہ نہیں دہرانا چاہتا. فرماتے ہیں پہلی چیز جس میں اہل بیت رسول طہارت میں مثل رسول، تو یہ ہمارا دعویٰ تھوڑا ہے، قرآن نے کہا یہ مثل رسول ہے. توجہ فرمائیں. دوسری شے وہ کہتے ہیں اہل بیت رسول مساوی رسول ہے محبت میں. جیسے رسول کی محبت واجب ہے ویسے آل رسول کی محبت واجب ہے. کل پڑھا تھا نا شعر پرسوں، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل.
امام شافعی فرما رہے ہیں اے اہل بیت رسول اللہ نے تمہاری محبت کو واجب کر کے نازل کر دیا ہے. یہ لفظ نزول کوئی عام لفظ ہے؟ کہا جیسے نماز نازل ہوئی ہے، روزہ نازل ہوا ہے، حج نازل ہوا ہے، تمہاری محبت بھی نازل ہو گئی ہے. نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب. روزے کا اللہ کا قرب. کہا جیسے نماز روزہ حج و زکات اللہ کے قرب کا سبب ہے، ویسے محبت اہل بیت اللہ کے قرب کا سبب ہے. لیکن نہیں، توجہ فرمائیں، تمہاری محبت واجب ہے. محبت واجب ہے. ایتلا جوادی عاملی اس آیہ کی تفسیر میں ایک ان کا مقالہ ہے، تقریر ہے، لکھا گیا ہے. کیا خوبصورت بات کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ محبت اللہ نے مانگی، خدا نے کہا ان کی محبت واجب ہے. تو وہ کہتے ہیں محبت کا محور اور مرکز اور مقصد جگہ کون سی ہوتی ہے؟ بولے دل، قلب. ایسے ہے نا، محبت کا مقصد قلب ہے، جگہ قلب ہے. توجہ، آل محمد کی محبت کیا ہے؟ بولے واجب. واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کا ترک کرنا حرام ہو. ترک کرنا حرام ہوگا کیا معنی؟ یعنی جیسے ہی ترک کرو گے گناہ میں آ جاؤ گے. واجب ترک کرنا گناہ ہے، یعنی حرام ہے تم گناہ میں آ جاتے ہو. گناہ میں یہ معنی ہے نا. نماز واجب ہو گئی، آپ نے ترک کی تو گناہ میں آ گئے. لیکن فجر کی نماز آپ پر واجب تھی، آپ نے ترک کی تو گناہ. وہ وقت جو گزرا گناہ میں گزرا، لیکن وہ وقت گزر گیا. ظہرین کی اذان ہوئی، آپ نے نماز ظہرین پڑھ لی تو وہ حرام تھا جو گزر گیا. لیکن یہ جو ظہرین ادا کر لی تو واجب ادا ہو گیا. مغربین آئی پھر ادا کی تو واجب ادا ہو گیا. وہ گناہ کی شکل میں آپ کو پر قضا واجب رہ گئے. لیکن اگر وہ قضا ادا کر دو تو گناہ رہ جائے گا؟ نہیں نا، ادا ہو گیا. توجہ فرمائیں. تو یہ چونکہ واجب تھا وقت میں تو وہ گناہ بھی وقت میں محدود ہو گیا. حج آپ نے چھوڑا تو حج جو چھوڑا تو آپ پر واجب ہے. وہ ترک کیا تو گناہ ہے، اگلے سال کر لیا تو وہ گناہ ختم ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. تو ہم نے دیکھا کہ ہر واجب کا ایک وقت ہے، لیکن اللہ نے کہا محبت اہل بیت واجب ہے، محبت واجب ہے. اور محبت کا محور و مرکز ہے قلب. اور قلب کسی زمان میں نہیں آتا، کسی مکان میں نہیں آتا. جو جس کی محبت دل میں ہے سوتے ہوئے بھی ہے، جاگتے ہوئے بھی ہے. اللہ نے کہا محبت اہل بیت واجب کی ہے تاکہ قیامت تک تمہیں پتا چل جائے جس دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے وہ واجب کو ترک کر رہا ہے. آج میری بات پہنچ جائے. جس دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے وہ واجب کو ترک کر رہا ہے. جب واجب کو ترک کرے گا تو گناہ میں آ جائے گا. اب وہ دل جس میں محبت اہل بیت نہیں، اس کی ساری زندگی گناہ میں گزر رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. جس قلب میں وہ محبت اہل بیت نہیں آئی وہ واجب ترک کر رہا ہے. اب وہ قلب ہی گناہ میں ہے. اب پتا چلا جب قلب ہی گناہ میں ہے تو کوئی عبادت قبول کیسے ہوگی؟ کیا خوبصورت جملہ ہے آیت اللہ دستغیب کا. کہتے ہیں ظاہری طہارت کے لیے وضو شرط ہے اور باطنی طہارت کے لیے ولایت شرط ہے. توجہ فرماتے ہیں باطن اس وقت تک پاک ہوتا ہی نہیں جب تک اس قلب میں محبت اہل بیت نہ آ جائے. تو جب زمین ہی زرخیز نہیں ہے، زمین ہی زرخیز نہیں، اس میں جو بیج بو کوئی پھل نہیں دے گا. میں نے بات کہہ دی ہے. جس قلب میں محبت اہل بیت ہی نہیں ہے وہاں جو کیا جا رہا ہے، جب قلب ہی پاک نہیں تو عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ اب پتا چلا مسلمانوں کے تمام مذاہب قبول کرتے ہیں کہ محبت اہل بیت واجب ہے، واجب ہے. اور اس واجب کو ترک کرنا گناہ ہے. طہارت اہل بیت، محبت اہل بیت، صداقت اہل بیت. اہل بیت صداقت میں مثل رسول،
اب اس کے لیے تو دور جانے کی ضرورت نہیں. وہ طہارت کی آیت کا نزول ہوا گھر میں تو لوگوں نے کئی لوگوں کو شامل کرنا چاہا. وہ محبت بتائی رسول نے مسجد میں تو لوگوں نے کئی لوگوں کو شامل کر لیا, لیکن وہ صداقت میں کوئی کسی کو شامل کر ہی نہیں سکتا, چونکہ اس کا اعلان گھر میں نہیں ہوا, میدان میں ہوا ہے. اور رسول حکم خدا سے جنہیں لے کے گئے بتایا یہ میرے جیسے سچے ہیں. بھیا کو مباہلہ میں جنہیں لے کے گئے وہ سچے نہ ہوتے تو لے کے کیوں جاتے؟ تو کوئی تو انہیں خصوصیت حاصل ہے جو رسول انہیں لے کے اپنے ساتھ جا رہے ہیں اور کسی کو لے کے نہیں گئے. اور اب وہ جب لے کے چلے تو کہا یہ اتنے ہی میری نظر میں سچے ہیں جتنا میں اللہ کی نظر میں سچا. میں بات دوبارہ کہتا ہوں, سرکار نے کہا یہ چار حسنین اور مولا کائنات اور سیدہ یہ چاروں میرے علاوہ میری نظر میں اتنے سچے ہیں جتنا میں اللہ کی نظر میں سچا ہوں. اب ہمیں اختیار نہیں ہے کہ جن کی صداقت پہ رسول کو اعتبار ہو, اگر کوئی امتی اس کی صداقت پہ شک کرے. اب کتنے سچے کاش امت مباہلہ کو سمجھ جائے. یہ صداقت کا میدان تھا اور رسول ان صاحبان کردار کو لے کے نہیں توجہ فرمائی. اور ان کی طرف سے ہم پہ الزام آ گیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, جن کے مقابلے پہ تلوار چلی ہے, جن کے مقابلے پہ میرا رسول کردار لے کے آئے. اور رسول نے بتایا جہاں تلوار چلتی ہے وہاں چلاتا ہوں, جہاں کرداروں سے مقابلہ ہو انہیں لے جاتا ہوں. جو فرما رہے ہیں انہیں لے جاتا ہوں. تو اب رسول کے بعد بھی اگر حقیقی اسلام لینا ہے تو ان صاحبان کردار سے لینا, جن کے کردار پر رسول کو اعتبار اور اعتماد ہے. اب میرا رسول نے لے کے گیا میدان طہارت میں, میدان محبت میں, میدان صداقت میں. یہ مثل رسول, یہ رسول جیسے رسول کی طرح اور رسول نے لے کے گئے. اور وہ مقام صلوات میں, مقام درود میں رسول جیسے درود رسول پہ ویسے آلے رسول. یہ کچھ چھوٹی بات ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ درود کوئی معمولی شے ہے, ہم نے اسے عام شے سمجھ لیا نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ, اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی, پیغمبر پہ درود بھیج رہے ہیں. اللہ اور ملائکہ, توجہ فرمائیں, اللہ اور ملائکہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم بھی بھیجو. اللہ اکبر. علماء نے اس پر جو لکھا ہے نا وہ حیران کن ہے اور کہتے ہیں واقعا یہ مقام صلوات, یہ مقام درود, مقام صلاۃ, کہتے ہیں یہ کچھ سمجھ جائے تو اسے عظمت اہل بیت پتہ چل جائے. کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ میں تحقیق اللہ اور ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں جس پر نبی پر, اگر نبی. اب وہ سرکار نے بتایا تو کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, تو اللہ بھی کہہ دیتا علی نبی و آلہ. اللہ نے کہا نہیں, و آلہ ہی اس لیے نہیں کہا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے دونوں پہ درود ایک ہی ہے. اللہ نبی کہہ کے اس لیے رک گیا کہ جو نبی اب درود بتائے گا اور اپنے بعد جن پر بھیجے گا وہ نبی جیسے ہی ہے. اللہ اکبر. وہ عالم نبی میں شامل ہے. اب توجہ فرمائیں, جو بات آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ذرا اس حوالے سے دوسری جہت سے. عزیزان محترم, اللہ اور ملائکہ, اللہ درود بھیجتے تو اللہ کا درود کیا ہے؟ سوال ہے. اللہ کا درود یہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں؟ بولے یہ ہے. اچھا آپ ایسے کر رہے ہیں, اب آپ کو سب کو تو نہیں کہوں گا بولو, اگر آپ بولے تو میں کیا بولوں گا؟ ایسے ہی ہے نا, میں اب آپ کی زبان پڑھ کے بولتا ہوں. اللہ کا یہ درود اس لیے نہیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم, اے اللہ تو بھیج. اللہ بھی اگر یہ کہے تو وہ کسے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے پوچھا کہ اللہ کا درود بھی یہ ہے جو آپ بھیج رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں, تو کیا ہے؟ اب معصومین
نے بتایا کہ اللہ کا درود کیا ہے. فرمایا الصلاۃ من اللہ رحمہ، اللہ کی طرف سے درود ہے رحمت. ومن الملائکۃ استغفار، ملائکہ کا درود ہے استغفار. اور فرمایا تمہارا درود کیا ہے؟ دعا. یہ دعا ہے، اللہم یا اللہ ہے. ایسے ہی ہے نا. تو فرق کیوں ہوا؟ کہتے ہیں جہت سے فرق ہو گیا. جو ہر شے وہی بندہ دے سکتا ہے کسی کو جو اس کے پاس ہو. معصوم نے فرمایا اللہ کا درود یہ نہیں، اللہ کا درود رحمت ہے. تو اب اللہ کا درود قولی نہیں، فعلی ہے. وہ رحمت کیا ہے؟ مجھے پتا ہے جہاں اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے آپ چپ ہوتے ہیں، مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ یہ باتیں بھی سننا چاہتے ہیں. اس لیے عرض کرتا ہوں، اور میرا معیار ہے یہاں کی مجالس کا، ایک علماء بزرگ پڑھ چکے ہیں. اس لیے من اللہ رحمہ، اللہ کا درود رحمت ہے. وہ قول نہیں، وہ دعا نہیں، وہ رحمت ہے. رحمت قول نہیں، فعل ہے. رحمت یعنی فیض. اللہ فیض کر رہا ہے کس پر؟ نبی اور آل نبی پر. توجہ فرمائیں، فیض اللہ کا فیض وہ نبی پر اتر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میری گفتگو کرنے اور آپ کے سننے کی ایک حد ہے. میرے طرف متوجہ رہیں گے، جاگتے رہیں گے تو اینڈ تک بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ نہیں، نکل گئی ہاتھ سے تو نکل گئی. دیکھیں میرے اور آپ کے فعل انجام دینے میں ایک مدت ہے. مثلا میں جتنی بھی گفتگو کروں میری ایک لمٹ ہے، آپ کے سننے کی بھی ایک لمٹ ہے، چونکہ میرے اس وجود میں اتنی وسعت ہے. اللہ کے کام بھی ایسے ہیں کہ کبھی رک گئے، کبھی پھر جاری ہو گئے. نہیں، اللہ کا جو کام ہے فاعل وہ ہے اگر تو اس میں تسلسل ہے. بس شرط ایک ہے، وہ فاعل ہے، وہ فیاض بالاطلاق ہے، اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں. وہ دیتا ہے، صرف ایک شرط ہے، لینے والے میں جتنی صلاحیت ہو وہ اتنا ہی دیتا ہے، اتنا ہی دیتا ہے. بہت شکر گزار ہوں، بات پہنچ رہی ہے، مجھے اس لیے خوشی ہوتی ہے. مجھے دوست نے لکھا کہ آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں. میں کوئی محنت نہیں کرتا ہوں اس طرح، اور کوئی یہ سمجھے میں تقریر بنانے کے لیے، لگانے کے لیے یہ کرتا ہوں. نہیں، میں آپ سے پہلے اپنے آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں اور خود لذت لے رہا ہوتا ہوں. اس لیے توجہ فرمائیں، وہ فاعل وہ فیاض ہے، اس کے فیض میں کوئی نقص نہیں، عیب نہیں. دیتا ہے، دیتا ہے، شرط ایک دینے والے میں ہو. توجہ فرمائیں، سورہ احزاب کی یہ آیت گھر میں جا کے پڑھیے گا. ان اللہ و ملائکتہ، پڑھے آگے، یصلون علی النبی. یصلون مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا کیا معنی عربی میں؟ فیوچر ٹینس، یعنی اللہ کے فیوچر ٹینس میں استقرار ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے، جاری رہتا ہے. اللہ نے کہا میں رحمت بھیج رہا ہوں. کس پر؟ نبی پر. رحمت یعنی فیض. میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ سن رہے ہیں پھر بول رہے ہیں. تو پہلے سن رہے ہیں نا، پھر بول رہے ہیں. اگر کوئی بندہ سو جائے اور کچھ سو بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں دونوں فائدے اٹھا لو، مجلس اور نیند دونوں ساتھ ساتھ. ایسے ہی ہے نا. کل میں نے وہ ایک دوست کو اشارہ کیا کہ آپ سو گئے، آج وہ بیٹھے ہی نہیں ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ میں یہ نہ کہوں. توجہ فرمائیں گے. تو اب جو بندہ سن رہا ہے وہی بولے گا، اور جو سن ہی نہیں رہا بولے گا نہیں نا. تو میری گفتگو کو لینے کے لیے پہلے سنے گا پھر بولے گا. سنے گا یعنی سمجھے گا. کہنا کیا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ چیز دینا چاہتا ہوں تو آپ کو بیدار رہنا پھر لے گے. اللہ دے رہا ہے اور لینے والا اگر قبر میں ہے اور کچھ دے ہی نہیں سکتا. متوجہ ہے بھائی، یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. چاہے جا کے پوچھے حیات النبی کا مسئلہ درود سے حل ہوتا ہے. اب اللہ دے رہا ہے، اگر لینے والے میں صلاحیت ہی نہیں. اب توجہ فرمائیں، اب توجہ فرمائیں. علماء نے اور علماء اہل بیت نے جس
کا اعلان نہ کرتا. تو میں بتا رہا ہوں لینے والا لے رہا ہے اور میں دے رہا ہوں. اب پتا چلا کہ درود کیا ہے؟ اللہ کا فیض، اور فیض مستمر جاری رہنے والا فیض. کس پر؟ صرف نبی پر نہ. درود کس کس پر ہے؟ نبی اور آل نبی پر. بس جیسے نبی زندہ ہے ویسے آل نبی زندہ ہے. توجہ فرماؤ. اسی لیے تو چاہتے ہیں یا رسول کے روزے پہ یا آل رسول کے روزے پہ. بھئی یہ دیتے ہیں کیا؟ حیات دیتے ہیں، غیرت دیتے ہیں، ایمان دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں. نہ دیتے تو نہ جاتے. جو کہتے ہیں نہ جاؤ ان کے پاس ایسے ہیں نہیں. تو یہ درود کوئی معمولی عظمت ہے؟ اس میں آل رسول مثل رسول ہیں، مثل رسول. اور آپ اس کو کوئی میری کتابت سمجھ لے، وہ روایات پڑھ لے. حسین و منی مانا من حسین. اگر حسین رسول سے ہے تو رسول حسین سے ہے. بس اسی لیے تو علماء نے کہا یہ دین محمدی الحدوث ہے اور حسینی البقا ہے. حسینی البقا ہے. انشاءاللہ شب عاشورہ یا روز عاشور اس حوالے سے عرض کروں گا، لیکن اب گفتگو سمیٹتا ہوں. درود میں آل رسول مثل رسول. اچھا اب ایک مسئلہ آپ کے ذہنوں میں آنا چاہیے، اس کو بھی حل کر دیں. اللہ کا درود رحمت، ملائکہ کا استغفار اور ہمارا دعا. اللہم اے اللہ بھیج. کس پر درود بھیج؟ محمد اور آل محمد پہ. اب صحابی نے سوال کر لیا، یا ابن رسول اللہ، امام پنجم سے، یا ابن رسول اللہ، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہم خدا کو چونکہ رحمت ہے ادھر سے ہم دعا میں کہہ رہے ہیں، لیکن ہم تو آپ پر بھیج رہے ہیں، ہمیں کیا حاصل؟ امام نے فرمایا تمہیں بتاؤں گا نہیں، سمجھاؤں گا. یہ جو بار بار میں بھی بات کہتا ہوں، نہیں پھر بات. ائمہ کے دور میں بھی ایسے تھے. امام نے کہا تجھے سمجھاتا ہوں. امام نے ایک دوسرے صحابی کو حکم دیا 2 برتن پانی کے بھر کے لاؤ. 2 ظرف میں پانی لایا گیا. امام نے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھے. امام نے دوسرے صحابی سے کہا اس کے سر پہ وہ جو ظرف ہے نا پانی سے بھرا ہوا رکھا. کہا یہ دوسرا لو جو ظرف بھرا ہوا ہے اس میں اندھیل دو. اس نے اندھیلا تو سارا پانی اس کے اوپر گرا. امام نے فرمایا ہم پہ درود بھیجنے کا یہ معنی ہے. ہم پہ درود بھیجنے کا یہ معنی ہے. ہمارا ظرف پر ہے، ہم واسطہ فیض ہے، ادھر سے آتا ہے تمہیں مل جاتا ہے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. کوئی شامل ہوتا تو ہو جاتا، ہم نے تھوڑا انکار کیا. اور اللہ نے کہا یہ درود نماز میں اس لیے رکھا. اب آخری بات کہہ رہا ہوں، نماز کب تک ہے؟ بولے نماز کی بات کر رہا ہوں. اب آپ بولے نہ بولے بات تو کرنی پڑے. بات تو 2 چیزیں ہیں جن پہ لوگ چپ ہو جاتے ہیں، ایک موت کے ذکر پہ، ایک نماز کے ذکر پہ. ایسے ہی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم ایک بات عرض کروں، نماز اگر سمجھ جاؤ نا، سمجھ جاؤ بسم اللہ سے لے کر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمجھ جائے، خدا کی قسم جسے آل محمد سے محبت کا اظہار کرنا ہے وہ نماز پڑھے. میں نے بات کہہ دی ہے. جس نے ذکر اہل بیت خود کرنا ہے اور ویسا کرنا ہے جیسا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ قبول کر لے تو نماز پڑھے. نماز پڑھے. یہ نماز اس میں ہے کیا؟ اب انشاءاللہ ان ایام میں اگر آ گیا ذکر تو بتا دوں گا، لیکن اشارہ کرتا ہوں کیسے ذکر آل محمد. دیکھو جی نماز شروع کرتے ہو نا بسم اللہ
اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، اور آگے کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ کی ہدایت کر، ہدایت کر، ہدایت کر۔ وہ سیدھی راہ ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ، ان کی راہ۔ یہ ان کون ہے؟ اللہ تو نہیں ہے نا، تو کوئی تو ہے نا، تو کوئی ہے جن کی راہ اللہ کی راہ ہے۔ بھئی اگر ان کی راہ اللہ کی راہ ہے تو ان سے مدد بھی اللہ سے مدد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ان لوگوں کی راہ دکھا، ان کی جن پہ تو نے انعام کیے، انعام کیے۔ مجھے نہیں معلوم وہ صاحبان انعام کون، لیکن اللہ نے نماز میں یہ سورہ الحمد واجب کر دی، ہر مسلک کے نزدیک واجب ہے نا۔ اللہ نے کہا ان کی راہ جن پہ انعام کیے۔ اب بعض لوگ یہ تین گروہ بناتے ہیں، جبکہ یہ تین گروہ نہیں، اللہ زینہ کی تینوں صفات کے طور پہ بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ نے کہا وہ جن کی راہ مانگ رہے ہو ان میں تین صفات ہیں۔ کیا؟ پہلی، ان کی راہ جن پہ انعام ہوئے، وہ صاحبان انعام ہے کون؟ توجہ فرمائیں، میں بات تو کرتا ہوں، اس کے لیے میرے پاس دلیل ہوتی ہے، علماء سے ہی یہ دلیل دی ہے۔ اگر اس سے مراد صاحبان انعام یعنی نعمتوں والے الگ گروہ ہو، وہ دو گروہ الگ ہو، تو آپ پر اللہ کی نعمتیں ہیں یا نہیں؟ بولے یہ وجود خود نعمت ہے اور یہ محبت ہے اہل بیت کی نعمت، تو پھر آپ کی راہ بھی مانگ رہے ہیں؟ نہیں، علامہ مودودی نے کہا نہیں، تینوں ایک گروہ کی صفات ہے۔ صاحبان انعام ہونے کے علاوہ ان میں دو خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ ان پر اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ دوسرا وہ کبھی گمراہ نہیں رہے۔ تو ایسوں کی راہ مانگنا جو مغضوب نہ ہو۔ اب کون ہے؟ اسی لیے تو رسول نے کہا فاطمہ میرا جز ہے، جس پہ فاطمہ غضبناک، اس پہ میں غضبناک، اور جس پہ میں غضبناک اس پہ اللہ غضبناک۔ بس اس انعامتا کی صفات میں کوئی اور ہو نہ ہو، بطول ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بطول ہے۔ اور اب آپ نے وہ انعامتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ تینوں ایک گروہ کی صفات ڈھونڈنے نکلے۔ اللہ نے نماز میں کہا تھا، دعائیہ انداز ہے، کہتے ہیں الحمد میں تین چیزیں ہیں، حمد ہے اور دعا ہے۔ اللہ نے یہ اہدنا الصراط المستقیم دعائیہ جملہ ہے جو اپنی زبان سے کہہ کے ہم سے کہلوایا ہے، چونکہ سورہ الحمد قرآن میں آیا ہے نا، تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کس کی حمد کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے بندے کی نیابت میں یہ سورہ بندے کو ہدایت کیا ہے، تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے نا دعا کرو، اے اللہ سیدھی راہ دکھا۔ یا اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں سیدھی راہ، نماز میں مانگا ہے، یا اللہ وہ کن کی راہ ہے؟ اللہ نے کہا الحمد میں بتایا ہے اور درود کے ذریعے سمجھایا ہے۔ توجہ فرمائی ہے؟ کہا وہ جو درود والے ہیں وہ انعامتا ہی ہیں، تو جن کی راہ مانگ رہے ہو درود بھی ان پر ہے۔ تو اب عملی زندگی میں ان کی راہ پہ چلنا ہے یا نہیں؟ اگر چلے ہی نہیں تو راہ پہ نہیں۔ اب وہ تو راہ بھی نظر آ گئی اور راہ والے بھی نظر آ گئے۔ وہ ان کی راہ کیا راہ ہے؟ وہ راہ کو کہنے سے تھوڑا ہو جائے گا۔ میں اور آپ سب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو یہاں پہنچتے ہو نا، تو راہ کو سر کرتے ہو، کیا اس راہ پہ چلتے ہو، عمل ہے۔ اگر وہیں بیٹھ کے کہتے رہو تو یہ راہ سر ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس راہ پہ چلنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہی شیعت ہے، شیعہ ہے۔ ان کے پیچھے چلو گے تو شیعہ ہو، ورنہ کھڑے ہو تو کھڑے رہو مادت کے ساتھ۔ وہ وہاں سب کھڑے ہیں، کون ہے جو انہیں نہیں جانتا اور کون ہے جو اہل بیت کی عظمت کو نہیں پہچانتا؟ فرق کہاں ہوتا ہے؟ عمل میں، وہ عمل میں ہوتا ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ضروری ہے، منبر کا تقاضا بھی ہے اور مسائل بھی ایسے، وہ یہ ہے کہ مجالس میں الحمدللہ ہماری مجالس میں یہ جو دونوں طبقے آتے ہیں، آپ برادران بھی اور خواہران بھی، ہماری بہنیں بھی، تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، چونکہ اس تحریک
سیرت و کردار زینب کی تبیین اور تشریح کے لیے آتی ہیں ہماری بہن پر صاحب. ایک بات جس سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے وہ ہے حجاب، پردہ. اب اگرچہ آپ سے خطاب کر رہا ہوں لیکن ظاہر ہے اس سے آپ بھی، آپ کے ساتھ ساتھ میری بہنیں زیادہ مخاطب. شرعی حجاب، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہمارے معاشرے میں روایتی حجاب کیا جاتا ہے لیکن شرعی حجاب کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں. حالانکہ پردہ کیا ہوتا ہے لیکن شرعی نہیں ہوتا تو وہ کوئی ثواب بھی نہیں، اور روایتی پردہ کرنا بھی کرتی بھی ہے. گزارش ہے کہ اگر حجاب کرنا ہے تو شرعی کریں تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے اور سیدہ زینب کا قرب بھی ملے. اس قرب میں بھی شامل ہو جائیں، قرب میں بھی شامل ہو جائیں. میں نے چونکہ بعض جگہ یہ مشاہدہ کیا. ایک اور بات، جب آپ گھر سے چلتی ہے تو جب تک گھر تھی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کچھ بھی تھی معذرت کے ساتھ، یہ باتیں ممبر پہ کرنی ضروری ہے، لیکن جب آپ مجلس کے لیے چل پڑتی ہیں نا پھر آپ شیعہ ہیں. آپ کو ہر کوئی دیکھ کے دوسرا کہتا ہے شیعہ کی خواتین جا رہی ہیں، یہ نہیں کہتا فلاں کی بہن جا رہی ہے، فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، فلاں کی زوجہ جا رہی ہے، کہتے ہیں جی شیعوں کی خواتین جا رہی ہیں. تو اب آپ کے لیے ایسا بننا کہ دیکھنے والے کو پتا چلے کہ کردار زینب کی تصویر بن کے جا رہی ہے، یہ واجب ہے. شرعی حجاب اور روایتی حجاب میں فرق کیا ہے؟ یہ جو چادر عموماً بعض خواتین لیتی ہیں ہماری بہنیں، اس میں چہرے کے بال عموماً نمایاں رہ جاتے ہیں. میں اس لیے تحقیق بتا رہا ہوں تاکہ پتا چلے. عموماً کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، بال کا سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر کسی نے چادر کی ہے، یہ دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، بازو کلائیوں سے اوپر نظر آ رہے ہیں، تو شرعی پردہ نہیں، وہ گناہ میں ہے. شرعی پردہ کیا ہے؟ یہ کلائیوں تک اور اس حجاب کو اس چہرے کے علاوہ جو وضو میں استعمال ہوتا ہے، یہ واجب نہیں. اگر کوئی کر رہی ہے خاتون تو کوئی بات نہیں، لیکن واجب نہیں. کلائیاں اور پاؤں کے ناخن تک، لہذا جرابیں پہننا اور بال چھپانا شرعاً واجب ہے، واجب ہے. اگر کوئی نہیں کر رہی خاتون تو حرام کر رہی، حرام کر رہی ہے کہ گناہ میں ہے. آپ مجلس میں آ رہی ہیں اتنی زحمتیں کر کے، تو اس مجلس میں اگر خوشنودی حسین کے لیے آ رہی ہے تو حسین نے اس مجلس میں داخل ہونے کے لیے جو کرائٹیریا بنایا ہے اس کے تحت آئے گی تو شامل ہے. میری بات سمجھ، یہ درسگاہ حسینی ہے. یہاں آنے کے لیے، یہاں داخلے کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط میں پہلی شرط حجاب اور عفاف ہے. پہلی شرط حجاب ہے. اور میرے دوستو، وہ مرد و زن جن کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ ادھر نام زینب آئے اور ادھر آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس زینب کے اس پردے کو بھول جائے. میں مصائب سے دور نہیں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پھر مصیبت کی طرف آتا ہوں. میری آقا زادی اتنی خوددار تھی، اتنی خوددار، اتنی خوددار، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ. میری بی بی نے اپنے دشمنوں سے پانی نہیں مانگا، نہیں مانگا پانی کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی دو، لیکن اس خوددار بی بی نے بھائی کے قاتل سے بھی پردہ مانگا ہے. مجھے چادر دے دو، میں بدور ذاتی ہوں، چادر میرے گھر کا درسا ہے. اجرکم علی اللہ. 4 محرم، آج اس کی شہادت سے مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ جو کربلا والوں سے پہلے پامال ہوا ہے. ہمت بھی نہیں رہی، 1 گھنٹہ پورا مجلس ہو گئی اور آج چوتھی مجلس، اور اسی طرح مسلسل میری 3 مجالس ہوتی ہیں. معذرت چاہوں گا، تفصیل سے ذکر نہیں کر سکوں گا، اشارے کر کے آگے بڑھوں گا اور 2 جملے تاکہ مصیبت میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. میں بغیر تمہید کے جو جملہ کہہ رہا ہوں، عزادارو، آج اس کی شہادت ہے کہ کربلا میں 2 ہستیوں کی نسل ختم ہو گئی، ایک علمدار اور دوسرا حسین کا سفیر.
देश में अपनों में बैठ के इसका एहसास नहीं होता। परदेश जाओ ना और कोई अपना नजर ना आए, वहां पर अगर कोई पाकिस्तानी मिल जाए ना आप उसे बुलाते हैं, क्यों? तनहार समझते हो। हाँ, अज़ादारों मुस्लिम है और कूफे की गलियां हैं, गलियों में फिर रहे हैं, दरवाजे बंद हैं। जब थक गए ना, थक गए तो एक दरवाजे के सामने बैठ गए। एक खातून आई, दरवाजा खोला, क्या देखा? क्या देखा? कोई दरवाजे पे बैठा है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस जुमले की तलखी को भी महसूस करना और मजलूमियत को भी। क्या तलखी है और क्या मजलूमियत है इसमें, बताओ आपको अर्ज करूं। वो बीवी आई, कहने लगी मेरे घर के सामने क्यों बैठे हो? तुम्हें पता नहीं कूफे के हालात बदल गए, जल्दी अपने घर चला जा। अज़ादारों, ये जो गैरतमंद लोग होते हैं ना, इंसान की जो वजाहत होती है, निजाकत होती है, शराफत होती है, ये इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैंने देखा है अगर कुछ लोग सफर में हों और उनके पैसे चोरी हो जाए तो उनकी गैरत गवारा नहीं करती किसी से कुछ मांगे। क्यों? चूंकि गैरत है। खुद सोचो कि कहने वाली कहे कि मेरे घर से उठ जाओ तो मुस्लिम के दिल पे क्या गुजरी होगी। बस अज़ादारों, जब कहा ना फिर कहा, मैं आपसे कह रही हूँ चले जाओ। ज़माना पुरअशोभ है, कूफे में हालात बदल गए। तीसरी मर्तबा कहा, अब हजरत मुस्लिम ने सर उठाया, कहने लगे पानी है? दौड़ के गई, पानी लाई, कहने लगी पानी पी लिया? हाँ, अब चले जाओ। कहा कहाँ जाओ? कहा अपने घर जाओ। कहा जिसका कोई घर ना हो। मैं एक जुमला कहूँ, हाँ, बतूल के बेटों को उम्मत ने ऐसा बेघर किया है कि अपने वतन में कब्रों की जगह भी नहीं मिले। अपने घर चले जाओ, मेरा तो कोई घर नहीं है। क्यों? मुसाफिर हो? हाँ, नाम क्या है? कहने लगे मुस्लिम इब्ने अकील। नाम का आना था, तड़प गई, मौला माफ कर दो, मैं ज़ैनब की कनीज हूँ, मैं ज़हरा की कनीज हूँ, अब अंदर आ जाओ, ये तेरा घर है। बस अज़ादारों अंदर लाए और एक कमरे में बिठा दिया। कहा मौला कुछ चाहिए? कहा हो सके तो मुझे मुसल्ला दो। अब मुसल्ला लिया और इबादत शुरू की। बेटा इसका जो मलऊन बैत तोड़ चुका था, हजरत मुस्लिम को जानता था। घर में हरकत महसूस हुई, आवाजें आई, दौड़ के आया। अम्मा कौन आया? जानती थी, कहने लगी कोई नहीं। नहीं अम्मा, मुझे आवाज आई है किसी के मर्द की। कहा तेरा वहम है। इतने में इसकी उस घर में उस कमरे पे नजर पड़ी। मलऊन ने आगे बढ़ के देखा कि हजरत मुस्लिम है। चोरी से दौड़ गया, दौड़ के जाके उबैदुल्लाह से कहता मुझे इनाम दो। किस बात का? कहने लगा जिसे ढूंढ रहे हो मेरे घर में है। 500 का लश्कर उबैदुल्लाह ने भेजा। कहते घोड़ों की टापों की आवाजें। जब हजरत मुस्लिम जिस घर में थे, तौवा नामी मोमिना के करीब टापों की आवाज आई। हजरत मुस्लिम उठे और कमर बंद बांधा, तलवार हाथ में ली और चलने लगे। अज़ादारों, अब वो मोमिना सामने आई। मौला ना जाओ, बाहर ना जाओ। कहा क्यों? कहा मौला दुश्मन बाहर है। कहा नहीं नहीं, मैं जरूर बाहर जाऊंगा। मौला अगर इधर रहेंगे तो महफूज रहेंगे, जो आएगा आपको मुकाबला करना आसान होगा। मौला ने फरमाया तू भी सही कहती है, लेकिन मैं फिर भी बाहर जाऊंगा। मौला वजह तो बताओ। कहा तू सुन नहीं रही, ये जालिम आ गए हैं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी मौजूदगी में कोई तेरे घर में
شریک ہو رہے ہیں ان کی حفاظت فرما خدایا، محبت، اطاعت اور معرفت اہل بیت عطا فرما خدایا، بحق محمد و آل محمد اس حاضرین کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما، امام کا ظہور فرما، دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، بحق محمد و آلہ الاطہار ماتم حسین